بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. تمام بھائیوں کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو میں منافقت کے موضوع پر گفتگو ہوگی. منافقت ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر ہی سے ختم کر دیتی ہے. ایک منافق کی ہمیشہ سے یہ چال ہوتی ہے کہ وہ آپس میں لڑائی کرائے اور دوسرے کو بھڑکائے، نفرت پیدا کرے. منافقت سے تمام مسلمانوں کو بچنا چاہیے کیونکہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ہمیں اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہوگا. ہمارا فرض ہے کہ کسی دوسرے بھائی کی اصلاح کریں، اسے نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں. یہی ہمارا بنیادی مقصد ہے. تو علماء کرام نے بھی منافق کی 2 اقسام بیان کی ہیں. ان میں سے ایک وہ منافق جو دل سے اسلام کی صداقت کا قائل نہیں لیکن کسی مصلحت یا شرارت کی بنا پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں اور اسلام دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اسے علماء کرام نے اعتقادی منافق کا نام دیا ہے. اور دوسرا منافق وہ ہے جو اگرچہ خلوص نیت سے اسلام قبول کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ، اسلام کے احکام کو مانتا ہے، لیکن بشری کمزوریوں کی وجہ سے اسلام کے عملی احکام پر چلنے میں کوتاہی کرتا ہے. اسے علماء کرام نے عملی منافق کا نام دیا ہے. پہلی قسم کا منافق کافروں سے بدتر ہے، جبکہ دوسری قسم کا منافق صاحب ایمان ضرور ہے لیکن اس کی تعلیم و تربیت میں بہت سی کمی ہے جو کسی ٹیچر کے ساتھ رہ کر اس سے حاصل ہو سکتی ہے. وہ اپنی وہ اصلاح کر سکتا ہے کیونکہ عملی منافق اپنے اندر سے نحوست ختم کر سکتا ہے اگر وہ چاہے. اگر وہ نہیں چاہتا تو وہ اسی طرح پھر پہلے ہی منافق کی اعتقادی منافق کی طرح اپنے آپ کو برباد کرتا رہے گا اور آخر ناکام ہو جائے گا. تو مکہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ منافقین کی یہی حال تھا. تو وہ طرح طرح کی چالیں چلتے تھے اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے صحابہ کے ساتھ تہمتیں لگاتے، ان کے ساتھ لڑائی فساد، یہ ان کا یہی رویہ تھا. اور وہ دین اسلام کے اندر رہ کر مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے تھے. عبداللہ بن ابی بہت بڑا منافق تھا. اس کی کئی ساری مثالیں ہیں اور کئی اس کی چال بازیاں، یہ ہم آپ کو آگے والی ویڈیو میں بتائیں گے. تو ہم اس ویڈیو میں منافقت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کے خلاف منافقوں کی سب سے خطرناک حال یہ تھی کہ وہ اسلام کے اندر رہ کر مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے تھے. اسی مقصد کے لیے انہوں نے یعنی منافقین نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل مسجد زرار تعمیر کروائی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور نہ تھی کیونکہ خدا پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد کو مسمار کرا کے ان منافقین کی سازش کو ناکام بنا دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم. تو ترجمہ سنیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لڑائی کرو منکروں سے، دغا بازوں سے، اور سختی کرو ان پر، ان کا گھر دوزخ ہے. تو منافقین کے بارے میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیت المنافق 3، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، جب کوئی امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. اس حدیث میں منافقین کی نشانیوں کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے.
جب اس کے اندر یہ 3 نشانیاں موجود ہوں تو وہ سراسر منافق ہے، وہ گمراہی کے اڈے میں ہے، گمراہی کے سرکل میں ہے۔ جب وہ یہ 3 نشانیاں اپنے اندر سے نکال لے گا تو وہ منافقین کے سرکل سے باہر آ جائے گا اور ایک اچھا مسلمان بن سکتا ہے۔ تو ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے چاہے وہ منافق نماز پڑھے، روزہ رکھے اور حج کرے، لوگوں کو دین کی طرف بلائے، تو وہ منافق ہی ہوگا، وہ سچا مسلمان نہیں ہوگا، وہ منافق ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں ان منافقوں کے انجام کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جسے الدرک الاسفل کا نام دیا گیا ہے۔ الدرک الاسفل اسے کہتے ہیں کہ یہ جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ہے، جہاں پر منافقین ہوں گے وہاں پر آگ بڑھتی ہوگی اور ان منافقوں کو اتنا عذاب ہوگا کہ اسی لیے قرآن مجید نے الدرک الاسفل کا نام دے کر مخاطب کہا گیا کہ منافقین کا یہی انجام ہے۔ تو لہذا تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ منافقت جیسی خطرناک بیماری سے بچیں اور اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں دوسروں تک، تاکہ کوئی دوسرا بھائی بھی اس بیماری سے بچ سکے، کیونکہ اسلام نہایت آسانی کا دین ہے۔ اسلام نے ہر چیز کو بیان کیا ہے، ہر چیز کے احکامات ہیں، اسلام ہی ضامن ہے، مکمل ضابطہ حیات کا ہے۔ آخر میں تمام بھائیوں کو سچ بولنے کی تاکید کرتا ہوں، ہمیشہ خوش رہو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ آمین۔ والسلام علیکم۔